بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر ایک بار امریکہ اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے اور امریکہ اسرائیل کی جو ایران پر جارحیت ہے اور عالم اسلام کی غیرت ایمانی کو جو ایک چیلنج کیا ہے کفار نے، یہود و نصارہ نے، اس پر جو ایرانی حکومت کا جو قیام ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور مسلم امہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جس استقامت کے ساتھ ایران کی حکومت نے، ایران کے عوام نے امریکہ کے خلاف، کفار کے خلاف جو قیام کیا ہے وہ جذبہ ایمانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، عالم اسلام کا جو ایک وقار ہے، یعنی کہ سونی دھرتی پاکستان نے بھی اس حساس موقع پر اپنے حصے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ سونی دھرتی پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، 57 اسلامی ریاستوں کے میر کارواں اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اور پاکستان کی قیادت نے، عسکری قیادت نے، سیاسی قیادت نے اور عوامی قیادت نے باہم متحد اور منظم ہو کر اپنی غیرت ایمانی کا نہ صرف عملی مظاہرہ کیا، ایران اور سعودی عربیہ کے مابین جو پائی جانے والی غلط فہمیاں تھیں وہ بھی پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے اس کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی اور وہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی اور ان کے خاتمے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے اوقات میں کہ جب دو لوگ، جو دو ملک، دو قومیں باہمی طور پر، نظریاتی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے جب متصادم آراء رکھتی ہوں، متصادم نظریات کے حامل ہوں، تو پھر تیسری جو طاقت اور قوت یا تیسری ایک ہستی ہوتی ہے اس کے لیے بہت چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان نے جو اس جنگ کے نتیجے میں جو معاشی بدحالی اور دنیا بھر میں بدامنی کا جو اندیشہ تھا، اس کے خاتمے کے لیے اور قیام امن کے لیے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا خاصہ ہے اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی جرأت مندانہ، دلیرانہ، مدبرانہ اور بہترین کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج میں ایک بار پھر سے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور سربراہ مملکت، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری، ایک تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بھی ایسے مشکل حالات میں پاکستان کے خلاف ایک منفی اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے، جبکہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت یقیناً ایک پیج پر ہے اور متحد اور منظم ہو کر دنیا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس موقع پر امریکہ کی جو ہٹ درمی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے صبح، دوپہر، شام، یعنی کہ صبح 9 بجے سورج کی جو شدت اور تمازت ہوتی ہے اس کی جو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر دوپہر 12 بجے یعنی کہ دوپہر میں جو سورج کی شدت اور حدت ہوتی ہے اس کی تمازت کو محسوس کرتے ہوئے انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ پھر جب سپہر کو جب سورج ڈھلتا ہے تو اس کی حدت اور اس کی تمازت میں جو کمی واقع ہوتی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بالکل اسی طرح سورج کا ابھرنا، سورج کا عین شباب پہ ہونا اور سورج کا پھر ڈھل جانا، بالکل اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانیے اور اس کے مسلسل بدلتے ہوئے بیانات کی کیفیت بالکل سورج
کا ابھرنا اور سورج کا ڈھلنا اس سے کافی مشابہ ہے۔ آج میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے مابین پائے جانے والے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ اصول ہیں، اور اصولوں پر کبھی بھی کوئی لوگ بھی سمجھوتا نہیں کرتے، اور پاکستان کی عسکری قیادت نے مابین فریقین انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان، دونوں طاقتوں کے درمیان انہوں نے ایک توازن رکھتے ہوئے ان لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اگر آپ باہمی طور پر متحارب ہوں گے، آپ جنگ کے حالات سے گزریں گے، تو پھر دنیا بھر میں بدامنی ہوگی، اس کے نتائج دنیا بھر پر جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب کو بھی حالات کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی اناؤں کے بتوں کو توڑ کر عالم انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، قیام امن کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بہترین فیصلے کریں۔ ان کے پاس منصف موجود ہیں، اس وقت چائنا بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اور روس بھی اس موقع پر ایران اور امریکہ کے مابین پائے جانے والے اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور ایران کی قیادت کو یہ چاہیے کہ پاکستان سمیت جو لوگ امن کے خواہاں ہیں، جو لوگ انسانیت کے دوست ہیں، جو لوگ انسانیت کی بقا اور فلاح چاہتے ہیں، جو لوگ انسانیت کی بہبود چاہتے ہیں، ان لوگوں کی بات کو کسی طور نظر انداز نہ کریں، بلکہ وہ محل وقوع کے اعتبار سے دانائی، تدبر اور حکمت کا دامن تھام کر مشکل مگر اہم فیصلے کریں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو مشترکہ حکمت عملی ہے وہ یقیناً درست نہیں ہے، اور ان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ایران کا جو ایک اپنا وجود ہے اس کا اعتراف کرنا امریکہ اور اسرائیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ اسرائیل نے جو فلسطین میں، جو غزہ میں جو مظلوم مسلمانوں کے لہو سے انہوں نے اپنے ہاتھ تر کیے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی غیرت کو ایک چیلنج ہے، اور میں ایک بار پھر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہوں گا کہ وہ اسرائیلی نیتن یاہو کی بات پر کان نہ دھرے، بلکہ وہ جو ان کا اپنی امریکی عوام ہے اور کانگریس کے جو فیصلے ہیں ان پر دھیان دیں، اور ایک بار پھر مسلسل جنگ بندی کی طرف جائیں، اور ایران کے وجود کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ ایران کے حقوق جو ہیں وہ ایران کو دیے جائیں، چونکہ مہذب قومیں ایک دوسرے کے وجود اور ایک دوسرے کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔